نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس چل رہا ہے، اور اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر حبیب کی برکت سے سارے عالم کو، ساری انسانیت کو اس کرونا کی وبا سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ذکر حبیب کی برکت سے اپنے حبیب کی سچی محبت، آپ کی اطاعت، آپ کی معیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات طیبات کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا ہوتے تھے، اس پر بات چل رہی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے روانہ ہوتے یا کسی اور کو روانہ کرتے تو جمعرات کے روز کی روانگی کو آپ مناسب خیال فرماتے. تو اگر اختیاری ہو اور سفر کرنا ہو تو جمعرات کے دن سفر کیا جائے، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے. اور اگر کوئی مجبوری ہے، کسی اور دن اگر کوئی سفر کرتا ہے تو کوئی گناہ کی بات بھی نہیں ہے، اجازت ہے. اس سفر میں آپ سواری کو تیز چلانا پسند فرماتے تھے. اونٹنی آپ کی سواری ہوتی تھی، اسے تیز چلانا پسند کرتے تھے، اور جب یہ دیکھتے کہ راستہ لمبا ہے تو رفتار اور تیز کر دیتے تھے. سفر میں اگر کہیں پر پڑاؤ ڈالتے تو عادت طیبہ یہ تھی کہ صبح کے وقت کوچ کرتے تھے، رات کو آرام کرتے تھے، اور صبح کے وقت قافلہ آگے روانہ ہوتا تھا. اور جب سفر میں آپ کہیں پر ٹھہرتے تو وہ قیام چاہے کتنا ہی مختصر وقت کے لیے ہوتا، لیکن آپ کم از کم اتنا تو ضرور کرتے کہ 2 رکعت نماز کی ادا کر لیتے. اور اس پر میں عرض کر رہا تھا کہ یہ عادت ہونی چاہیے کہ جہاں انسان کو موقع ملے وہاں پر اللہ کا ذکر بھی کر لے اور 2 رکعت نماز بھی پڑھ لے. کل قیامت کے دن وہ زمین ہمارے حق میں گواہی دے گی جہاں جس زمین پر ہم نے سجدہ کیا ہوگا. شروع رات میں اگر کسی جگہ منزل کر کے آرام فرماتے تو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر سیدھا رخسار رکھ کر آپ داہنی کروٹ پر لیٹ کر آرام فرماتے. یعنی یہ سیدھا ہاتھ اس رخسار کے نیچے ہوتا اور اس طرح سے داہنی کروٹ پہ لیٹ کر آپ آرام فرماتے. جب کوئی مسافر سفر سے واپس آتا اور خدمت اقدس میں حاضری دیتا تو اس سے معانقہ کرتے اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے. اب یہ آنے والے کا کتنا اکرام ہے اور اس آنے والے سے کتنی محبت کا اظہار ہے. اور یہی وہ رویہ ہے، یہی وہ طرز عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے آج بھی دلوں کے اندر محبتیں ہو سکتی ہیں. کہ اگر کوئی آدمی کسی کے استقبال میں اس کی پیشانی کو بوسہ دے تو سامنے والے پر کتنا اس کی طبیعت پر اثر آئے گا، کتنا وہ متاثر ہوگا، وہ سمجھے گا اس کو کتنی مجھ سے محبت ہے. اس لیے دلوں کو صاف رکھنے کی بڑی کوشش کرنی چاہیے. آج ہوتا یہ ہے کہ لوگ بظاہر سامنے تو مل لیتے ہیں لیکن دلوں کے اندر حسد، بغض، کینہ، عداوت، نفرت، مختلف چیزیں رکھتے ہیں، جبکہ بھائی مسلمان کا دل بھائی مسلمان سے صاف ہونا چاہیے. اس میں کوئی بغض نہ ہو، کوئی نفرت نہ ہو، کوئی عداوت نہ ہو، نہ برائی سے کبھی اس کا ذکر کرنا ہو. تو آپ اس سے معانقہ بھی فرماتے ہیں. معانقہ یعنی گلے سے ملتے، اور گلے سے معانقے کا مطلب یہ کہ بس ایک دفعہ مل لیے گلے سے، یہ کافی ہے.
یہ جو بعض لوگ 3 دفعہ گلے سے ملتے ہیں، یہ کوئی ملنا کوئی سنت نہیں ہے، کوئی مستحب نہیں ہے، بس گلے سے ملنا، ایک دفعہ گلے سے لگا لیا بس معانقہ ہو گیا، اور پھر آپ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے. اس لیے ایسا کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی کا طریقہ بھی ہے اور اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں. جب کسی کو سفر کے لیے رخصت فرماتے تو اس سے دعا کا مطالبہ فرماتے، اور ارشاد ہوتا، عجیب ارشاد ہوتا کہ بھیا ہم کو اپنی دعا میں مت بھولنا، لا تنسونا بدعائکم، کہ بھائی اپنی دعاؤں کے اندر ہمیں نہ بھولنا، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا، ہمیں بھولنا مت. اب یہ کون فرما رہے ہیں؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو خود مقام دعا پر ہیں، جن کی دعا اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مستجاب ہے اور سب سے زیادہ مقبول ہے، لیکن وہ دوسروں سے اس بات کا اظہار فرما رہے ہیں کہ ایک تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جن لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، بعض اشخاص ہوتے ہیں، بعض مقام ہوتے ہیں، اور بعض زمان مبارک ہوتے ہیں. کبھی مکان مبارک ہوتا ہے، کبھی زمان مبارک ہوتا ہے، کبھی اشخاص مبارک ہوتے ہیں. جیسے زمان مبارک کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے، اب یہ رمضان کا زمانہ، یہ مبارک زمانہ ہے. مکان مبارک کیا ہے؟ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ مکان مبارک ہے. بیت اللہ ہے، مسجد نبوی ہے، منی، عرفات، مزدلفہ ہے. تو یہ سارے مکان ایسے ہیں جو مبارک ہیں کہ جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. اسی طریقے سے اشخاص مبارک ہوتے ہیں. مثلا ماں باپ ہیں، مبارک ہیں کہ ان کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے، ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. روزے دار ہے، روزے کی حالت میں اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اسی طریقے سے مسافر کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اور یہ کس نے فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو مسافر اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہوتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے. تو مسافر کو دعا مانگنی بھی چاہیے، کیونکہ سفر میں وہ مستجاب الدعوات ہے، اس کی دعا قبول ہو رہی ہے. کس وجہ سے قبول ہو رہی ہے؟ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ مستر کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے. مستر یعنی کہ بے چین ہو، پریشان حال ہو، پھر وہ اللہ سے لو لگائے. تو ایک مسافر اور دوسرا وہ مستر بھی ہوتا ہے سفر کی مشقتوں کے اندر، سفر کی پریشانیوں کے اندر. تو مستر بھی ہے اور مسافر بھی ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. تو اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جو رخصت ہوتا اسے رخصت کرتے وقت یہ ضرور فرماتے، لا تنسونا بدعائکم، کہ بھائی اپنی دعا میں ہمیں بھولنا مت. تو اس لیے یہ عادت ہونی چاہیے کہ دعا کرنی بھی چاہیے، دعا کرانی بھی چاہیے، درخواست دوسروں سے کرنی بھی چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان دعا لینے والا بن جائے. دعا لینے والا کیسے بن جائے؟ کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، اپنے اساتذہ کی خدمت کرے، اپنے بزرگوں کی خدمت کرے، اپنے پڑوسیوں کو خوش رکھے، اللہ کی مخلوق کو خوش رکھے. کہ ایسا لوگوں کے دل کو راحت پہنچائے، خوشی پہنچائے کہ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو بے اختیار ان کے دل سے تمہارے لیے دعا نکلے. اور یہ جو غائبانہ دعا ہے نا، کہ جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے، کسی کو معلوم بھی نہیں، لیکن ایک محبت ہے، ایک ایمان کا رشتہ ہے، اور وہ غائبانہ دعا کر رہا ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعاؤں میں سب سے پہلے جو دعا قبول ہوتی ہے وہ غائبانہ دعا قبول ہوتی ہے. اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم لوگوں کی حاجت براری میں لگ جاؤ، لوگوں کی حاجت براری میں لگ جاؤ، یعنی لوگوں کے کام میں ان کی مدد کرنے والے بن جاؤ. کسی کی مشکل ہے اس کو حل کرنے کے لیے، اس کی مشکل کو دور کرنے کے لیے کوشش کرو. یعنی ایک انسان اپنی حیثیت میں جس طرح کسی کی مدد کر سکتا ہے، کسی کی مشکل کم کر سکتا ہے، اسے کرنا چاہیے. آج تو لوگوں کا عجیب مزاج ہے کہ لوگ بجائے مشکل کم کرنے کے دوسرے کی مشکل کو بڑھا دیتے ہیں. کہ اپنے گھر کے آگے صفائی کی، دوسرے کے گھر کے آگے کچرا ڈال دیا. ارے بھائی یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ اپنی دکان کے آگے جھاڑو لگائی، دوسرے کی دکان کے آگے کچرا کھسکا دیا. تو یہ تو دوسرے کو اذیت پہنچانا ہے، تکلیف پہنچانا ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں
کہ تم لوگوں کے لیے آسانیاں کرو، اللہ تمہارے لیے آسانیاں کرے گا۔ تم لوگوں کی حاجت روائی میں لگ جاؤ، اللہ تمہاری حاجت روائی میں لگ جائے گا۔ اور ہم کسی کی حاجت روائی کیا کریں گے؟ اور اگر ہم کسی کی حاجت روائی کریں گے، اس کی حاجت میں مدد کریں گے، پتہ نہیں ہم کامیاب ہوتے یا نہیں ہوتے، لیکن دل کی سچائی سے اگر کوشش کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ ہماری حاجت روائی میں لگ جائے گا۔ اور اللہ جس کی حاجت روائی میں لگ جائے، اللہ اس کے بگڑے کاموں کو بنا دیتا ہے، کیونکہ انسان کو تو قدرت نہیں ہے لیکن اللہ کو تو قدرت ہے۔ تو اس لیے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کرنی چاہیے، خیر خواہی کرنی چاہیے، ہمدردی کا جذبہ رکھنا چاہیے، لیکن کبھی اللہ کی مخلوق سے نفرت اور عداوت نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی جو مخلوق ہے نا، یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ اللہ حدیث میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، کہ یہ مخلوقات تو اللہ کا کنبہ ہے۔ اگر کوئی اللہ کے کنبے کو ستاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے وہ ہاتھ سے ہو، چاہے وہ اشارے کنائے سے ہو، غیبت کر کے ہو، نفرت کا اظہار کر کے ہو، کسی بھی انداز میں ہو، اللہ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ میری مخلوق کو اور یہ تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اس لیے اللہ کی مخلوق سے ہمیشہ بھلائی کا ارادہ بھی ہونا چاہیے اور بھلائی کی کوشش کرنی چاہیے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی کے ساتھ اگر بھلائی کرے، کسی کے ساتھ خیر خواہی کرے، تو اس لیے نہیں کہ اس سے مجھے بدلہ لینا ہے، وہ بدلے میں میرے ساتھ خیر خواہی کرے، وہ بدلے میں میرے ساتھ بھلائی کرے، نہیں۔ نیکی اگر کرنی ہے تو اس کے بدلہ اور صلہ کس سے لینا ہے؟ مخلوق سے یا خالق سے؟ کس سے لینا ہے؟ خالق سے لینا ہے۔ تو بھلائی کر کے اس مخلوق پر نظر نہیں ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی پر احسان کر دیا، کسی کی مدد کر دی، کسی کی مشکل میں کام آ گئے، اب جس کی مدد کی تھی، جس کے کام آئے تھے، اس کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ گئی، تو اب یہ کیا کرتا ہے، یہ جو اس نے مدد کی تھی، جو احسان کیا تھا، یہ جتاتا دیکھو میں نے تو اس کے اوپر احسان کیا تھا اور اس نے میرے ساتھ یہ برتاؤ کیا۔ تو بھائی احسان تم نے کس لیے کیا تھا؟ اس کا صلہ اس سے لینا تھا یا اللہ سے لینا تھا؟ اور اگر اس سے لینا تھا تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کو کیا صلہ دے سکتا ہے؟ وہ خود محتاج ہے، محتاج کسی کو کیا صلہ دے سکتا ہے؟ صلہ تو اللہ سے لینا تھا۔ اب تم نے جو احسان جتایا کہ میں نے تو اس کے اوپر احسان کیا تھا اور اس نے بدلے میں یہ کر دیا، وہ کر دیا، تو یہ جو احسان جتایا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ جنت میں داخل نہیں ہوں۔ ایک فرمایا کہ شراب کا پینے والا، ایک ماں باپ کو ستانے والا، اور ایک احسان کر کے جتانے والا۔ یہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ یہ جنت میں نہیں جائیں گے، بشرطے کہ توبہ کریں، اللہ سے پہلے معافی مانگیں، اللہ کو راضی کریں، اور اگر جنت میں جائیں گے تو اپنی سزا بھگت کے جائیں گے۔ تو وہاں کس کی ہمت ہوگی کہ وہ جہنم میں جا کر جہنم کی سزا کو برداشت کرے اور پھر وہ جنت میں جائے؟ اس آگ کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ نازک معاملہ ہے، کسی کے ساتھ ہمدردی کرو، بھلائی کرو، خیر خواہی کرو، کر کے بھول جاؤ اور ایسے ہو جاؤ کہ جیسے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، اور اس سے صلے کی توقع مت رکھو کہ یہ مجھے بدلہ دے گا، اس کا صلہ دے گا، اس سے کبھی توقع مت رکھو، کیونکہ یہ توقعات جو ہوتی ہیں، مخلوق سے توقعات کا وابستہ کرنا، یہ توقعات سنکھیا ہے، زہر ہے۔ کبھی کسی سے توقع نہ لگاؤ، اللہ پر بھروسہ کرو۔ توقع لگانی ہے، اپنی امیدوں کا مرکز اور محور کسی کو بنانا ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو ساری کائنات کا مالک ہے، کسی مخلوق پہ نظر نہیں، اللہ پہ نظر۔ تو بھلائی سب سے کرو، لیکن کسی سے صلے کی توقع مت رکھو۔ اب کیا ہوگا جب ہمیں توقع ہی نہیں ہے اور اس کی جانب سے کوئی تکلیف اگر پہنچ گئی تو ہمیں ناگواری نہیں ہوگی، برا نہیں لگے گا، کیونکہ ہم نے اللہ کے لیے کیا تھا، ہم نے اللہ سے صلہ لینا تھا، اس لیے ناگواری نہیں ہوگی اور ہماری نیکی بھی محفوظ رہے گی، نیکی کا ثواب، اس کا صلہ بچا رہے گا اور وہ صلہ اللہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ اس لیے بڑی نازک بات ہوتی ہے کہ لوگ احسان تو کر دیتے ہیں لیکن کبھی احسان کر کے جتا دیتے ہیں، یا کبھی احسان تو کرتے ہیں لیکن وہ احسان ایسا کرتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے کرتے ہیں کہ جی ہاں ہم آپ کی ضرورت تو پوری کریں گے،
آپ دیکھ لیں اخباروں میں تصویریں چھپتی ہیں کہ جی فلاں سیٹھ صاحب جو ہیں وہ غریبوں کے اندر راشن تقسیم کر رہے ہیں، امدادی چیک جو ہے وہ تقسیم کر رہے ہیں، 2-2 ہزار روپے کا چیک ہے لیکن اس کی ویڈیو بن رہی ہے۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے لیے کرنا نہیں ہے، شہرت کے لیے کرنا ہے، نام و نمود کے لیے کرنا ہے۔ ارے اللہ کے لیے اگر کرنا تھا تو اسے اس کی عزت نفس کو کیوں پامال کیا؟ اسے کیمرے کے سامنے کیوں کھڑا کیا؟ چاہے وہ غریب ہے، تنگ دست ہے، پریشان حال ہے، لیکن اس کی بھی تو عزت نفس ہے نا۔ تو مخلوق کے سامنے اس کو دینا، ساری دنیا دیکھے کہ ہاں فلاں محتاج ہے اور وہ غنی ہے، وہ دینے والا ہے، تو تمہیں تو شہرت مل جائے گی لیکن اس کی عزت نفس تو پامال ہوگی۔ اور جب اس کی عزت نفس پامال ہوگی، اس ذلت کے اندر اس کو مبتلا کرو گے، وہ ذلت، وہ عزت نفس کی پامالی تمہارے اجر و ثواب کو بھی لے جائے گی، کچھ نہیں ملنے والا۔ اس لیے جو عمل کرنا ہے وہ چھپا کر کیا جائے، پوشیدہ کیا جائے۔ نفس تو یہ کہتا ہے، نفس تو کہتا ہے کہ اچھا خرچہ بھی کرو اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے تو مزہ کیا آئے گا؟ خرچہ بھی کرو، پیسہ بھی خرچ کرو، لوگوں کی مدد بھی کرو اور ایسی خاموشی سے کرو کسی کو پتہ ہی نہ چلے، تو پھر مزہ تو نہ آیا اس کے اندر۔ تو مزے کے لیے کرنا ہے یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے؟ کس لیے کرنا ہے؟ اگر مزے کے لیے کرنا ہے تو کر لو، پھر وہ دنیا کا مزہ تو مل جائے گا لیکن آخرت کے مزے سے محروم ہو جاؤ گے۔ اور اصل کیا ہے؟ آخرت کا مزہ، آخرت کا مزہ۔ اور پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، جو بھی کچھ کرتا ہے، اور اتنا چھپا کر کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، اتنا خفیہ، تو فرمایا کہ قیامت کے دن وہ 5 قسم کے لوگ یا 7 قسم کے لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اور اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو یہ خفیہ خرچ کرنے والا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، یہ کرتا رہتا ہے، تو یہ اس دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ کتنا بڑا انعام ملے گا! تو یہ سب کچھ کر کے انعام اس وقت کے لیے چھوڑ دینا چاہیے کہ ہم نے صلہ وہاں پہ لینا ہے، یہاں پہ نہیں لینا۔ اور دنیا میں لے کے کرے گا کیا؟ نام، شہرت، یہی چاہیے نا۔ تو یہ کتنے دن کی ہے؟ ایک بہت بڑے سیٹھ صاحب، بڑے نواب تھے، بیٹی کی شادی کی، بڑا خرچہ کیا، بڑی لمبی دعوت، اور دعوتیں بھی ایسی ہوتی تھی، آج جی فلاں گاؤں کی دعوت ہے، اگلے دن فلاں گاؤں کی دعوت ہے، اس سے اگلے دن فلاں گاؤں کی دعوت ہے۔ پتہ چلا 10-10 دن، 15-15 دن، 20-20 دن دعوتیں چل رہی ہیں، پھر جہیز بے شمار، سب کچھ کیا۔ حضرت سے تعلق تھا، حضرت کے پاس آئے اور کہا جی بیٹی کی شادی کی ہے، اور وہ اس وجہ سے سارا کچھ بتایا کہ حضرت بھی شاید بڑی واہ واہ کریں گے، بڑی تعریف کریں گے، لیکن اللہ والوں کی جو نظر ہوتی ہے وہ حقیقت پر ہوتی ہے، اس کے انجام پر ہوتی ہے، اس کے صلے پر ہوتی ہے کہ کر کے ملے گا کیا، نتیجہ کیا آیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ نواب صاحب ایک بات تو بتاؤ کہ اتنا کچھ جو آپ نے خرچ کیا، یہ سب کچھ خرچ کر کے آپ نے حاصل کیا کیا؟ کیا حاصل کیا؟ سوچنا چاہیے نا کہ آدمی جو کچھ خرچ کر رہا ہے، خرچ کر کے کچھ حاصل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تو اس کا حاصل کیا ہے، ما حاصل کیا ہے۔ اب نواب صاحب خاموش ہے، کوئی جواب نہیں بنتا کہ کیا جواب دیں۔ اتنا کچھ جو خرچ کیا تو خرچ کر کے حاصل کیا ہوا، کچھ جواب ذہن میں نہیں آ رہا۔ جب حضرت نے ان کا سکوت دیکھا تو فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا حاصل ہوا۔ یہ سب کچھ خرچ کر کے جو چیز تم نے حاصل کی وہ نام حاصل کیا۔ نام کیا ہے جی؟ نام ہو جائے گا، نام کے لیے۔ کس لیے؟ نام کے لیے۔ اور اگر نہیں کیا تو کیا ہوگا کہ نام گھٹ جائے گا، نام چھوٹا ہو جائے گا، نام کے لیے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ اتنا خرچ کر کے جو چیز آپ نے حاصل کی وہ نام ہے۔ اب اس نام کی جو حقیقت ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس نام کو، اس شہرت کو اگر آپ بازار میں بیچنے کے لیے جاؤ کہ بھائی کوئی مجھ سے یہ نام خرید لے، میں نے اتنا خرچہ کیا ہے،
تو کوئی 2 ٹکے میں اس کو خریدنے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا۔ انہیں آئینہ دکھایا، لوگ تو خوش آمدی لگ جاتے ہیں نا، بڑی واہ ہو، بڑی واہ واہ جی، اتنی بڑی دعوت کی جی، اتنا بڑا جہیز دیا جی، بڑے اچھے کھانے بنائے جی، اتنا بڑا انتظام کیا جی، خوش آمدی لوگ تعریفیں کرتے ہیں اور لوگ پھولے نہیں سماتے۔ تو اللہ والے آئینہ دکھاتے ہیں کہ یہ سب کچھ کر کے تم نے حاصل کیا کیا؟ فرمایا کہ ایسی چیز حاصل کی، اتنا خرچ کر کے ایسی چیز حاصل کی کہ جس کی 2 ٹکے کی بھی ویلیو نہیں ہے، 2 ٹکے کی بھی قیمت نہیں ہے، وہ چیز آپ نے حاصل کی، اور اس پر بڑے عقل مند بنتے ہو، بڑی فرزانگی جو ہے وہ ظاہر کرتے ہو کہ ہم بڑے سمجھدار، بڑے قابل، اور ایسی چیز کے خریدار بنے کہ جو 2 پیسے میں کو اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں، صحیح اللہ والے، کہ جو لوگوں کو صحیح حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ دنیا کی زندگی ہے، یہاں نام و نمود اور شہرت کو لے کے کیا کرنا ہے، اور کتنا ہی کچھ انسان دنیا کے اندر کر لے، لیکن بدنام کرنے والے پھر بدنام کرتے ہیں۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا کہ جو آپ سے ساری مخلوق مطمئن ہو جائے، نہیں، لوگ پھر کہیں گے۔ واقعہ آتا ہے نا کہ ایک نواب صاحب نے دعوت کی اور اس کھانے میں چاندی کی پلیٹیں بنائی، تشتری کہتے ہیں پرانی اردو کے اندر، تشتری، چاندی کی تشتری، اور کہا کہ جو کھانا کھاتا جائے تو یہ پلیٹ بھی ساتھ لیتا جائے۔ اب اس نے سوچا کہ بھائی بڑی واہ واہ ہوگی کہ ایسا کام ایک انمول کام ہے کہ کسی نے آج تک نہیں کیا، کہ چاندی کی تشتری میں تو کھلا رہا ہے اور جو کھائے وہ تشتری بھی ساتھ لے جائے۔ اب جب کھانا شروع ہو گیا اور لوگ کھا کے نکلنے لگے تو یہ کہیں کسی گلی کے کونے پہ کہیں اندھیرے میں کہیں چھپ کے کھڑا ہوا۔ اس نے کہا کہ بھائی ذرا لوگوں کے تاثرات بھی تو سنو نا، کیونکہ اندر سے بے چینی ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، تو اندر سے ایک بے چینی ہوتی ہے، اللہ پہ نظر نہیں ہوتی، لوگوں کی تعریف پہ نظر ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو 2 آدمی کھانا کھا کے جا رہے تھے، دونوں کے ہاتھ میں پلیٹیں تھیں، تو وہ تشتریاں تھیں چاندی کی، تو آپس میں باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں، کہہ رہے دیکھو سورب اتنا بڑا مالدار بنتا ہے، اسے شرم نہیں آئی کہ خالی تشتریاں پکڑا دی، اگر ایک ایک گنی اس کے اوپر رکھ دیتا تو اس کا کیا جاتا۔ اب یہ تو سوچ رہا تھا کہ بڑی کوئی تعریف اور توصیف کے کلمات ملیں گے، اور وہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو برائی کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اتنا بھی اس سے نہ ہوا، خالی پلیٹیں پکڑا دی، گویا کہ پلیٹیں لینے والوں کی بے عزتی ہو گئی کہ اگر ایک ایک گنی، یعنی چاندی کی ایک گنی ایک ہوتی تھی، وہ چاندی کی گنی بھی اگر اس پہ رکھ دیتا تو کیا حرج تھا اس کے اندر۔ بس اس کے دل پہ چوٹ لگی، واپس آیا اور کہا کہ بھائیو کھانا تو کھاؤ لیکن یہ پلیٹیں یہیں چھوڑ کے جاؤ، پلیٹ کوئی ساتھ لے کے نہ جائے۔ تو اس لیے بات دعا پر چلی تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جہاں باوجود اس کے کہ آپ مستجاب الدعوات تھے، آپ کی ہر دعا مقبول تھی اور آپ سے بڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں کوئی مانگنے والا بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں سے التجا کرتے تھے کہ بھائی مجھے دعا میں مت بھولنا۔ تو اس لیے مسافر کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، خود اگر سفر میں جائے تو زیادہ دعائیں مانگے کیونکہ اللہ دعا قبول کرتا ہے سفر کی برکت سے، اور دوسرے دعا کی التجا کریں، ان کے لیے دعا کرو، اور جب ہم غائبانہ دوسروں کے لیے دعا کریں گے اس کی برکت یہ ہوگی اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے ایک فرشتہ ایسا مقرر کیا ہے کہ جب آدمی غائبانہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے وہ فرشتہ اس پہ آمین بھی کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یا اللہ یہ جو دوسروں کے لیے مانگ رہا ہے نا تو اس کے لیے بھی وہی۔ اب ہماری دعا کتنی مقبول ہے یا نہیں، لیکن فرشتے کی دعا تو مقبول ہے، تو اس لیے ہم غائبانہ دوسروں کی جب دعا کریں گے دوسروں کے لیے، اللہ اس کی برکت سے ہماری حاجتیں پوری کر دے گا، اس لیے ہمیں مانگنے کی عادت ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما. اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما. اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما. اپنی مرضیات پہ چلنا یا اللہ آسان فرما. نامرضیات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما. اس ذکر حبیب کی کامل برکات یا اللہ ہمیں نصیب فرما. ذکر حبیب کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا. آپ کے طریقوں کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. ان کے نقش قدم پر یا اللہ ہمیں چلنے والا بنا. اپنے نبی کے ساتھ یا اللہ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما. آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما. یا اللہ ختم نبوت کا ہمیں ادنا سا سپاہی بنا اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا. یا اللہ ذکر حبیب کی برکت سے سارے عالم کو، ساری انسانیت کو اس کرونا کی وبا سے نجات عطا فرما. یا اللہ ساری انسانیت کو امن، عافیت اور سلامتی عطا فرما. اس کے متاثرین دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں یا اللہ ہمارے ملک میں ہیں، ہمارے محلے بستیوں میں ہیں، یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. اس پریشانی سے یا اللہ سب کو نجات عطا فرما. سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما. سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما. سب کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما. بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما. ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما. زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما. موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما. ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما. رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما. یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما. یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا. ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا. اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا. یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما. اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا. یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما. اعضاء کی سلامتی عطا فرما. ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. اس ملک میں امن اور استحکام عطا فرما. اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا. یا اللہ لوگوں کو راحت اور خوشیاں عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما. رحمتوں برکتوں کا نزول فرما. نعمتوں کی فراوانی عطا فرما. ہر قلت سے، دقت سے یا اللہ حفاظت فرما. سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا. آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. تربیت کا یا اللہ غیب انتظام فرما. یا اللہ دین دنیا آخرت کی ہر بلائی عطا فرما. یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما. ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا أرحم